الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ تعالیٰ دوسرا حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. بیچ کی جو زندگی ہے وہ کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے منشے اور اپنے مراد کو ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منشاؤں کو اللہ تعالیٰ کی منشاؤں کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو ہم تک پہنچایا. اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان باتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا. میں ایک مثال یہ کرتا ہوں. آج کے دور کے اندر الیکٹرانک آئٹمس جتنے بھی ہیں ہر ایک کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ چھوٹا سا پرچہ اور مشین اگر بڑی ہو فنکشن اس کے زیادہ ہوں تو اس کے ساتھ میں سی ڈی بھی کمپنی تیار کرتی ہے تاکہ مشین کے آپریٹنگ سسٹم اس کے اندر آ جائیں اور مشین کو آپریٹ کرنا آسان ہو. یہاں تک کہ پنکھا ہوتا ہے, پنکھے کے ساتھ بھی اس میں پورا نقشہ تیار ہوتا ہے. ایک نمبر پہ کون سا تار جوڑنا ہے, 2 نمبر پہ کون سا جوڑنا ہے, پائپ کو کیسے اس کے ساتھ میں جوائن کرنا ہے, کیسے اس کو ہینگ کرنا ہے, پورا طریقہ ایک چھوٹے سے گائیڈ میں لکھا رہتا ہے یا پرچے میں لکھا ہوتا ہے. اور مشین جیسے جیسے قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ میں یوزر گائیڈ یوزر مینول اتنا ہی زیادہ قیمتی بنتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر مشین کی بہت قیمتی ہے اور بہت بڑی ہے تو پھر اس مشین کے ساتھ صرف سی ڈی اور یوزر گائیڈ نہیں آتی بلکہ آپریٹر بھی بھیجا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے کہ جس جگہ اس مشین کا انسٹالیشن ہوگا وہاں یہ آپریٹر چند افراد کو سامنے کھڑا کر کے اس کو اسمبل کرے گا, اس کی کنیکشن کرے گا, اس مشین کو چلا کر دکھائے گا, ڈیمو دکھائے گا اور سمجھائے گا کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. اور پھر ان کو ایک یوزر گائیڈ اور مینول یہ سب کچھ دے کر کہے گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور کوئی ضرورت ہو تو پھر ہم سے رابطہ رکھیں. تو دنیا کے اندر اس بات کی دنیا میں جو مشینریز ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی کوئی بتاتا ہے اور عملی طور پر سکھاتے بھی جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق انسان کو بنایا اور انسان کو اپنے حکموں کے مطابق چلنے کا حکم کا مکلف کیا. جی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی رہبری اور کوئی گائیڈ لائن اس کے لیے کوئی اصول مقرر نہ کیے؟ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کی جو کتاب نازل کی اس کا نام ہے قرآن. اس میں اللہ پاک نے کیا اور سفید اس میں بیان فرما دیا کون سی چیز ہمارے نافع ہے, کون سی چیز مضر ہے, کون سی چیز اللہ کو خوف دلاتی ہے,
اور کس چیز کے استحکام کی وجہ سے اللہ سے کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، پروندہ درگاہ ہو جاتے ہیں. اور صرف یہ یوزر گائیڈ اور یوزر مینول ہی نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھانے والا اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والا اور عملی طور پر اپنی زندگی کو سنبھالنے والا اس آپریٹر بھی بھیجا. جی وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے نبی اللہ، ایک کتاب اللہ. جی تو نبی نے کتاب کو پڑھ کے سنایا، اور وہ جو اشخاص سامنے بیٹھے تھے بولتے رجال اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے وہ پیارے بندے جنہوں نے اس دین کو اللہ کے محبوب ناصر کے ذریعے سے عملی طور پر سیکھا اور خود اپنے عمل کے اندر اس کو سنبھال لیا، اور وہ چلتے پھرتے دائی بنے، چلتے پھرتے مسلک بنے، اور عملی نمونہ بہترین انہوں نے پیش کیا. اور ان کو دیکھنے والے جی وہ صحابہ تھے، ان کو دیکھنے والے تابعین تھے، ان کو دیکھنے والے تابع تابعین تھے، اور یہ نمونے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو. اللہ معروضی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتنا رہو ان کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کتنا رہو، ایصالحوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو اتنا رہو اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ. بخاری شریف کے ہمارے ایک استاد حضرت مولانا شیر علی صاحب افغانی قندہاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری کے درس میں ایک عجیب لطیفہ سنایا. انہوں نے کہا کہ یہ لطیفہ برائے لطیفہ ہے بات سمجھنے کے لیے، بات کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو. کسی بستی کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے جو مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے. ایک نوجوان کو شوق ہوا کہ میں بھی جاؤں اور یہ فن سیکھ کر آؤں. چنانچہ وہ بزرگ کی صحبت میں رہا، خوب خدمت کی، خوب خدمت کی، خوب راحت پہنچائی. اور خدمت کا منشا ہی ہے راحت پہنچانا، خدمت کا منشا ہے راحت پہنچانا. اور جس خدمت سے راحت نہ پہنچے وہ خدمت نہیں بلکہ زحمت ہے. بہت سے لوگ پیر دباتے ہیں، اتنی زور سے دباتے ہیں کہ پہلا درد تو ختم ہو جاتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے دبانے سے. اس نوجوان نے بزرگ کی خوب خدمت کی تو بزرگ نے ایک مرتبہ کہا کہ چلو میرے بیٹا پاکستان چلو، جو اللہ پاک نے مجھے علم عطا فرمایا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سکھا دوں. ابھی بڑا خوش ہوا کہ اسی دن کے انتظار میں آپ کے پاس پڑا ہوا تھا. چنانچہ پاکستان پہنچے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور جا کر قبر پر کہا تم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. مردہ کھڑا ہو گیا. اب یہ نوجوان بڑا خوش ہوا کہ اب یہ بولنا پڑتا ہے، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. تالی بجا کر بارے خوشی کے نعرے بلند کرتے ہوئے دوڑ گئے. اپنے بزرگ کو، استاد کو، شیخ کو چھوڑ وہیں قبرستان میں اور اپنی بستی میں آ کر کہا کہ دیکھو میں ایسا فن سیکھ کر آیا ہوں کہ مردے کو کھڑا کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. سارے لوگ جمع ہوئے کہ چلو بھائی. ایک پرانی سی قبر پہ کھڑا کیا، کہا ان کے بارے میں بڑے قصے مشہور ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ قبرستان میں گیا اور قبر پہ کھڑا ہوا کہ قم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو گیا. سب لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ شخصیت جن کے ایسے واقعات مشہور ہیں یہ تھے. وہ بہت اچھا کہا یہ تو مردہ ہے، یہ کسی کام کی تو ہے نہیں، اب ان کو واپس کرو. اور واپس کرنے کے لیے سیکھا نہیں تھا، واپس کرنے کے لیے سیکھا نہیں کیا دو ہے تب آ گیا ہے. اب جب یہ چلا تو مردہ کے ساتھ ساتھ چلا، یہ دوڑا تو وہ بھی دوڑا، یہ گھر میں گھسا تو وہ بھی گھر میں گھسا. ایک مصیبت کھڑی ہوگی. اب یہ اندر تو مردہ بھی اندر، تو بھی گھر والے باہر. پھر ہم نے کہا کہ بیوقوف بے شرم، تو نے نمک حرامی کی اپنے استاد کے ساتھ، جاؤ ان سے معافی مانگو اور ان سے کہے کہ حضرت پورا علم سکھائیے، ادھورا علم سیکھ کر میں بھاگ گیا، آپ کی نافرمانی کی مجھے معاف کر. اب یہ استاد کے گاؤں میں پہنچا، پتہ چلا استاد کا بھی انتقال ہو گیا. ارے نئی مصیبت.
اور ان کی خبر پہ گیا تو اس کا قوم بزن اللہ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے حضرت مجھے معاف کر دو اور مجھے پورا علم سکھا دو. وہ تو انتقال ہو چکا, اب کیا سکھائیں, اب کچھ بات تو آگے بند نہیں رہے گی. اب یہ چلا تو اس کے جان چل رہے ہیں پرانے والا بھائی کھیل رہے ہیں. یہ کہ نشد دو شد بجائے ایک سے دو ہوں گے, ایک دوسرے تو پہلے سے تھے اور دوسرے کی گل رکھتے ہیں. اب جب گھر میں جا رہا ہے دو لوگ ساتھ ساتھ, جہاں بیٹھ رہا ہے وہ بھی دونوں ساتھ میں, جہاں لیٹ رہا ہے دونوں ساتھ میں. اتنی بڑی مصیبت کہی ان دو مردوں کے درمیان میں سونا کوئی آسان کام. تو ادھورے پن سے دوستوں کبھی فائدہ نہیں ہوا کرتا. انسان ہمیشہ کامل بننے کی کوشش کرے, زندگی بھر اس کوشش میں لگا رہے کہ مجھے ادھورا پن دور کرنا ہے, مجھے کامل بننا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور صالحین کے ساتھ رہو. تو صالحین کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے تو اس کے اندر صلاح منتقل ہوتی ہے. صلاح منتقل, وہی جو بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں, دنیا بھر کے تماشے کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنے والے وہ تماشے سیکھ جاتے ہیں, وہ بھی ایسی چالاکی سیکھ جاتے ہیں. محلے کے اندر کچھ بچے گالی گلوچ کرتے ہیں, پان گٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو استعمال کرتے ہیں, تو جو بچے شریف زادے ہوتے ہیں, شریفوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, اس ماحول کو دیکھ کے وہ کیسا لگتے ہیں. تو ماحول میں بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے, بہت بڑا اثر پڑتا ہے زندگی میں. تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی ناراضگی سے ڈرو, اللہ کی عظمت کو ساتھ پیش نظر رکھو, وکونوا مع الصادقین, اور صالحین کے ساتھ رہو, صلحاء کے ساتھ رہو. اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہیں بنایا ایسا ہے کہ تم کسی کے ساتھ رہو گے تو اس سے کچھ سیکھو گے. تو جب سیکھنا ہی ہے اور تمہاری مجبوری ہے کہ کسی کے ساتھ رہنا, تم اکیلے نہیں رہ سکتے, تو پھر صالحین کے ساتھ رہو تاکہ صلاح اور تقویٰ تمہارے اندر آئے. ایک آدمی قرآن پاک پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے کے ساتھ رہتا ہے, ایک دن اس کا زمین اس کو اپیل کرتا ہے کہ تو ان کے ساتھ رہتا ہے, پر وہ تو روزانہ 3-3, 4-4, 5-5 پارے پڑھتے ہیں, پر تو ایک رکو بھی نہیں پڑھتا. تو کیسا ان کا دوست ہے اور کیسا ان کا ساتھی ہے, تجھے شرم آنی چاہیے. اس کے زمین اس کو اپیل کرے گا, اور ایک نہ ایک دن یہ بھی تلاوت کرتا ہو جائے گا. اس صحبت کا اثر ہوتا ہے. دوستوں افسوس کی بات ہے اس وقت ہم سب کچھ کر رہے ہیں, کھانا وقت پر کھا رہے ہیں, ناشتہ وقت پر کر رہے ہیں, چائے وقت پر پی رہے ہیں, پڑھنا لکھنا وقت پر ہو رہا ہے, گھومنا پھرنا پابندی سے ہو رہا ہے, جی انجوائے اور تفریح وقت پر ہو رہی ہے, سب کچھ وقت پر ہو رہا ہے. وقت پر نہیں ہو رہا تو اللہ کی عبادت وقت پہ نہیں ہو رہی, قرآن پاک کی تلاوت وقت پر نہیں ہو رہی, ذکر و اذکار وقت پر نہیں ہو رہا. ہمارے ایک دوست شاید حیدرآباد میں تھی, ہم نے ان کو فون کیا کہ فلاں جگہ پہ آپ آ جائیے, ٹھیک ہے میں آتا ہوں, لوکیشن بھیج. ان کو لوکیشن بھیج دی. کافی دیر کا ہم نے فون کیا, کہاں تک پہنچے, کہ بس حضرت سر چڑھ رہا تھا, سر میں درد ہو رہا تھا, ایک جگہ چائے پی لیں, چائے پی کے ابھی پہنچتے راستے میں. تو ہم اگر اپنے نفس کو چائے وقت پر نہ دیں تو نفس بے چین ہوتا ہے, سر دکھنے لگتا ہے. جی اور ہماری طبیعتیں ایسی ہو گئی ہیں, وقت پہ کھانا نہ ملے, وقت پہ چائے نہ ملے, جی تو ہمارا دماغ گھومنے لگتا ہے, سر چکرانے لگتا ہے. لیکن کبھی اس پہ بھی سر چکرایا کہ آج تلاوت کی, آج دل بہت دکھا ہے, آج مجھے پیارے رب کی کلام کی تلاوت نہیں کی, میرا دل بہت دکھ رہا ہے, آج میں نے ذکر وقت پر نہیں کیا, آج مجھے بہت افسوس ہے. حضرت شیخ مسعود اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر تو مسجد فجر کی نماز پڑھنے نہ جا سکے, بہت زیادہ نفاقت کمزوری تھی, بیماری کا اثر تھا. یہ بالکل وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. مسجد نہیں جا سکے, گھر پہ نماز پڑھی. حضرت سے کہا حضرت ناشتہ کرے کہ نہیں, ناشتہ نہیں کیا. اور کہا اس کے گھر تو حاضر تو لگائے نہیں, کس منہ سے ناشتہ کرے. اس
کے دربار میں ہاتھ تو لگائیں کہ کس منہ سے ناشتہ کریں. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، میں خود ملا ہوں ان سے کہ جن کے اصول و ضابطے ایسے ہیں کہ وہ جس دن اپنا کام پورا نہیں کرتے وہ کھانا نہیں کھاتے. راجستھان کے اندر ہمارے ملنے والے ہیں جو گجرات میں رہتے ہیں لیکن ان کے والد صاحب راجستھان میں رہتے ہیں، تو اپنے گھر پہ لے کے والد صاحب سے ملایا کہ جو 70 پلس ہے، جو 80 کے قریب ہے، اتنی عمر ہے، اور گھر کے باڑے میں، گھر کے آنگن میں کچھ سبزیاں اگاتے ہیں اور روزانہ 4 بجے 3:30 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چائے بناتے ہیں اور صرف 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور سبزی اگاتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں کھیتی باڑی کا. انہوں نے خود مجھے کہا کہ جس دن میں کوئی کام نہیں کرتا اس دن میں کھانا نہیں کھاتا. جب میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو میں کیوں کھانا کھاؤں؟ لیکن حضرت شیخ مشہور اللہ صاحب البادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ حضرت کے بہت قریبی شخص نے ہمیں یہ پہنچایا. حضرت جب فجر کی نماز مسجد میں پڑھی، حضرت ادا کی تو ناشتہ نہیں کیا. حضرت ناشتہ کر لیجیے، اس کے دربار میں حاضر تو لگائی نہیں، کس منہ سے دسترخوان پہ بیٹھ کے ناشتہ کر. میرے بھائی، ہم میں سے کتنوں میں ایسی غیرت ہے؟ آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، آج ہم نے یہ عمل نہیں کیا، آج ہم نے یہ معمول پورا نہیں کیا، ہم اپنے نفس کو سزا دیں. ہم ایکسٹرا کچھ رکعتیں پڑھیں گے، کچھ نوافل ادا کریں گے، اپنے نفس کے اوپر کچھ جرمانہ طے کریں گے. آج میرے نفس نے یہ منع کروایا، جیت کر میں روزہ رکھوں گا، اپنے نفس کو سزا دوں گا. ہم میں سے کتنے ہیں جو اعمال کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈیولپ کرتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھتے ہیں، غلے کا حساب کر کے اٹھتے ہیں، کتنے جمع اور کتنا نفع، کیا کھویا اور کیا پایا، پورا حساب کر کے اٹھتے ہیں. لیکن صبح سے شام تک ہم نے کتنے اعمال کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنی کارشات میں حصہ لیا، کتنی جانی عبادت کی، کتنی مالی عبادت کی، کتنا اللہ کی موجودہ نعمتوں پہ شکر کیا، اور طبیعت کے خلاف آنے والے واقعات پر کتنا ہم نے صبر کیا، اللہ کی ذات پر نظر جمائی. اس کا کبھی محاسبہ ہم نے کیا؟ جبکہ یہ کرنا، جب کوئی آدمی روزانہ اپنے بزنس کے اپ ڈاؤن پہ نظر کرتا ہے تو وہ یہ تدبیریں کرتا ہے کہ میں اپنے بزنس کو کیسے بڑھاؤں، کیسے ڈیولپ کروں. تو جب آدمی اپنے اعمال پہ کوئی روزانہ نظر دوڑاتا ہے کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا عمل کیا، کیا چھوڑے، جب اس پر محاسبہ کرتا ہے تو آئندہ کل اپنے عمل میں ترقی کے جذبے کے ساتھ وہ آنکھیں کھولتا ہے کہ گزشتہ کل میں نے بہت تھوڑے عمل کیے، آج مجھے زیادہ کرنا ہے. گزشتہ کل میں نے تھوڑی سی تلاوت کی، آج مجھے زیادہ کرنی ہے. اور دوستوں، 5 وقتہ جو نماز ہے، جو فرائض ہیں، فریضے میں ہر فریضے میں ہم کتنے اللہ کی طرف متوجہ رہے، قیام میں کتنے اللہ کی طرف متوجہ رہے، رکوع میں کتنے اللہ کی طرف متوجہ رہے، سجدے میں کتنے اللہ کی طرف متوجہ رہے، قاعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف کتنے متوجہ رہے. اگر ہم اپنی نماز کا فیصد نکالیں اور اگر ہم اس پہ اپنی نماز کو 100 نمبر دینا چاہیں تو شاید 3 یا 4 نمبر دے پائیں گے ہم. اس لیے کہ حضوری تو 100% ہوتی نہیں، تلاوت میں حاضر نہیں، رکوع میں حاضر نہیں، سجدے میں حاضر نہیں. سلام کہتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ نماز فنش ہو گئی، یہی پتہ نہیں چلتا کہ رکعت کون سی، کتنی رکعتیں پڑھی امام نے، پہلی رکعت میں جاری نماز میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا. کتنی غفلت. یہ دوستوں سوچنے کا مقام کہ کتنی غفلتوں کے ساتھ میں وقت گزار گئے. زندگی کا دوستوں قیمتی حصہ غفلتوں میں ایسے ہی گزر گیا. جی، داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی ہے، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. زندگی کے قیمتی لمحات ہمارے ایسے ضائع ہو گئے، آج ہم نے کچھ بھی نہ کیا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی مناجات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ غفلتوں کے ساتھ زندگی کب تک گزرتی رہے گی. اللہ حضوری وقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں نظام بنائیں کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ ضرور پڑھیں.
اور ایک پارا ایک نشست میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. تھوڑا سا فجر سے پہلے فجر کے بعد پڑھ لیں, تھوڑا سا ظہر سے پہلے ظہر کے بعد پڑھ لیں, تھوڑا سا عصر سے پہلے عصر کے بعد پڑھ لیں, سونے سے پہلے ایک پارا مکمل کر لیں. اگر اس طرح کریں گے مہینے میں ایک قرآن پاک پورا ہوگا اور سال میں اللہ پاک 12 قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا بڑا ذخیرہ ہمارے نام اعمال میں جمع ہوگا. ہم کم از کم 300 مرتبہ درود شریف کا تحفہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے اور 300 مرتبہ ہم استغفار پڑھیں گے. کتنے صاف ستھرے رہیں گے, کیسے صاف ستھرے کہلائیں گے. کوئی آدمی اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین سے ٹکرا جائے اور اوپر آسمانوں سے ہمارے گناہ ٹکرا جائے, حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ زمین اور آسمان کا اسپیس, یہ جو خلا ہے یہ معمولی نہیں ہے. سارے کے سارے انسان مل کر من مرضی کے گناہ کر کے بھی کتنے گناہ سے اس کو نہیں بھر سکتے. یہ بہت بڑا اسپیس ہے. لیکن فرض کرو ایک مومن بندہ تنہا ایک اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اور اوپر آسمان ٹکرا دے اور پھر سچے دل سے اللہ سے کہے اللہ میری توبہ, مجھے معاف کر دی. اللہ اسی وقت فرما پہ جا بندے میں نے تجھے معاف کیا, برس تو ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں نے تجھے معاف کیا. تو جب ایک بندہ نے کہا استغفر اللہ, اے میرے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے, اتوب الیہ, اور میں سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, تو سارے گناہ معاف کر دیں. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفار کریں, اس لیے کہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے. تو یہ کثرت سے استغفار کا کیا مطلب؟ جب ایک مرتبہ کے کہنے میں گناہ معاف کرا دیں, کلیئر ہو جا رہے ہیں, تو اب بار بار معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھے. توبہ استغفار جب بندہ اللہ کی راہ میں کرتا ہے, اس کے مقابلے میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد بھی جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر اس کے درجات میں اللہ اضافہ کرتے ہیں. استغفار کے مقابلے میں جو گناہ ہوتے ہیں استغفار کو کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور جب گناہ ختم ہو گئے اب بار بار جو استغفار کرتا ہے, سامنے گناہ تو ہے نہیں, کس کو صاف کرے, کس کو ختم کرے. تو جب سامنے گناہ نہیں ہوتے اس کے, تو پھر استغفار کے ذریعے جتنی مرتبہ استغفار بندہ کرے گا اس کے اعتبار سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو استغفار تھا وہ گناہوں کے مقابلے میں نہیں تھا, وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنے کے لیے. بہرحال دوستو, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. جی ہمارا رب کوئی فالتو شخص نہیں ہے. جی وہ خالق ہے, مالک ہے, کائنات پر ہر چیز پر قادر ہے, جو حی و قیوم ہے, جس نے آسمان دنیا کو بغیر کسی پلر اور ستون کے تھم رکھا ہے, زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے. کتنا عظیم رب ہے. اسی رب سے ہم کہیں کہ اللہ جس طرح سے آپ نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے بغیر کسی پلر اور ستون کے, کہ اللہ مجھ پر نفس و شیطان کو مسلط ہونے سے روک لی اپنے فضل. تو ہم استمداد باللہ کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اللہ تعالیٰ سے تعاون مانگیں, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. میرے پیارے اللہ, میں گناہوں سے خود نہیں بچ سکتا, البتہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں. اللہ جی آپ بچا لیجیے, مجھے ہمت, ضرورت اور قوت ایمانی عطا فرما. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں پیارے اللہ, بدعملی کے ساتھ, بے عملی کے ساتھ, بدعملی کے ساتھ زندگی گزرتی جا رہی ہے. میرے پیارے اللہ, میں کب قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی بیس پہ کرنے والا بنوں گا, کب میں کثرت سے استغفار کرنے والا بنوں گا, کب میں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنوں گا, کب میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنوں گا. میرے پیارے اللہ, میری ذات سے لوگ معمون نہیں ہیں, میرے پڑوسی میرے سے معمون نہیں ہیں, میرے شر سے میرے دوست احباب معمون نہیں ہیں, میرے شر سے اور میری طبیعت کے لاوالی پن سے میرے بیوی اور بچے محفوظ نہیں ہیں. میرے پیارے اللہ, میں کب سدھرا ہوا انسان بنوں گا. اللہ آپ میری تربیت کرنا. یہ اللہ سے مانگیں. آپ جہنم کا نمونہ نہ بنائیں. سر پہ ٹوپی بھی ہے, چہرے پہ داڑھی کی سنت بھی ہے, جیب میں مسواک بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, نمازوں کا پابند بھی ہے,
اور بہت سے دین کے شعبوں سے وابستہ بھی ہے سب کچھ، لیکن گھر میں جاتا ہے کمانڈر بن کے جاتا ہے، گھر والے کو ظلم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں لا کر نہیں دیتا، ان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں کچھ جو شوہر سے وابستہ ہے کہ وہ لا کر دیں گے تو ضرورت پوری ہوگی، وہ لا کر نہیں دیتا۔ یہ دوستوں یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بیوی بچوں کے ساتھ ظلم ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرنے والا اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا، ظالم کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہ چاہے جو قوم دستار پہن کے گھومتا پھرے، چاہے جتنے ٹوپی پہنتا پھرے، چاہے جتنے ہاتھ میں تصویر لے کے گھومتا پھرے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لوگ اس سے دھوکہ کھا سکتے ہیں اس کی نیکی سے، اس کی ظاہر داری سے، لیکن اللہ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین فرد وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، بہتری کا معاملہ کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ کرنے والا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ ہم میں سے کتنے ہیں دوستوں جو اپنے بیوی کو وقت نہیں دیتے، جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، کھاتے بھی ہیں فون دیکھتے ہوئے، اور فون دیکھتے ہوئے گھر میں آتے ہیں، فون دیکھتے ہوئے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے ہماری کیسے زندگی اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزرے گی، جب دیکھو فون، جب دیکھو فون، جب دیکھو فون۔ بچے بھی سوچتے ہیں ہمارے سب تو ابو کبھی دیکھتے ہی نہیں، ہماری بات کبھی سنتے ہی نہیں۔ ایک جگہ کسی مدرسے کے جلسے میں جانا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ٹاک کر رہے، آپس میں مکالمہ کر رہے۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے پوچھتا ہے تمہارے ابا کیسے ہیں، امی کیسے ہیں؟ کہاں ایسا لگتا ہے ہمارے امی ابا ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے یہاں پیدا نہیں ہوا بلکہ مجھے کسی ایپ سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، مجھے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا۔ تو ایک بچہ دوسرے بچوں کے سامنے کہ اللہ مجھے موبائل بنا دے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے امی ابا موبائل سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے، کیا ہی اچھا ہوتا میں موبائل بنتا، تو مجھے پیار ملتا۔ دوستو یہ ہے تو بات ہے بظاہر لطیفے جیسی، لیکن حقیقت میں سوچنے سب مجبور کرتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی ایسا مشین ہی بنا لی، ہر انسان پیسے چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے، ہر انسان دولت کمانے کی مشین بنا ہوا ہے۔ رات ہوتی ہے تو بزنس کے تذکرے، دن ہوتا ہے تو بزنس کے تذکرے۔ کئی مرتبہ میں دور دراز کے سفر کرتا ہوں، دوسرے لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں ایک صاحب ہے وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں چاہتا، بہت بڑے بزنس مین ہیں وہ چاہتے ہیں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاریں۔ ارے میں کہتا نہیں مت بٹھائیے، ان کو وہ صحبت پیاری نہیں، ان کو تو اپنا بزنس پیارا ہے، تو میرے پیچھے بیٹھے رہیں گے، میں تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا، کچھ اور کروں گا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ پورے راستے بزنس کرتے رہیں گے۔ ایک فون آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، کبھی اس سے بات کبھی اس سے بات، تو میرا دماغ پکا دیتا اور یہی حال ہے دوستوں۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے، دو چار افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی اہم موضوع اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ ان کو یہ سنانا چاہیے، دن کی اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کرنی چاہیے۔ بات شروع کر کے ایک دن فون آتا ہے، فوراً اٹھ کے جاتا ہے اور باہر فون سنتا ہے، ایک دن دوسرے کا فون آتا ہے اور فوراً وہ اس میں لگ جاتا ہے، گویا ہم تو پھر بیوقوف بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی کے سامنے اس طرح سے بار بار فون اٹھانا اور فون کے لنک آن کر کے بیٹھنا، یہ ان کی صحبت کی توہین، صحبت کی توہین۔ ان کے دل کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو سامنے والے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو دل جمی کے ساتھ یکسو ہو کے سن سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فون کر رہا ہے وہ اہم ہے اور جو بات کر رہا ہے وہ غیر اہم ہے۔ اسی طرح ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فون کی اسکرین کو آن کر کے سامنے رکھ کر ایک نظر تلاوت میں اور ایک نظر اسکرین پر، اور کئی مرتبہ اسکرین پہ کوئی نام بلنکنگ کرتا ہے، فوراً اٹھاتے ہیں قرآن پاک رکھ دیتے ہیں۔ ہائے کتنی بری بات! کائنات کے رب نے آپ کو موقع دیا، کائنات کے مالک و خالق رب پیارے رب نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس سے بات کریں، اس سے مناجات کریں، آپ اس کی بات کو کٹ کر کے اس کے کلام کو بند کر آپ دوسرے انسان سے جوڑ رہے ہیں۔
اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی نظر میں غیر اہم ہے اور وہ انسان زیادہ اہم ہے. ایسے گستاخی دوستوں کبھی نہ کریں. قرآن پاک کی تلاوت کرو تو ہم کو سائلنٹ موڈ میں کر دو, فلائٹ موڈ میں کر دو, کوئی رنگ ہی نہ آئے, کوئی رابطہ ہی نہ کر سکے, کوئی آپ کو ڈسٹرب ہی نہ کر سکے. یکسو ہو کر ڈوب کر اللہ کی محبت اور یاد میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو دوستوں ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی زندگی کے الول گلول پن پہ غور کریں. ہمیں یہ زندگی کب مرتب ہوگی, کب یہ میں بیکاری سے نکلوں گا, کب میں صاف ستھرا لباس پہنوں گا, کب میں جیسے بہترین خوشبو لگاؤں گا, اور کب میں اللہ کے دربار میں مسلح پر حاضر ہوں گا, کب میں اللہ کا کلام سینے سے لگا کر چوم کر سینے سے لگا کے کھول کر عظمت اور محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا, کب میں تصویر مکمل کروں گا, کب میں درود شریف پڑھنے والا بنوں گا, کب میں استغفار کرنے والا بنوں گا, کب میں اپنے ماں باپ کی فزیکل خدمت کرنے والا بنوں گا, سر پہ تیل کی مالش کروں گا, کندھوں پہ تیل کی مالش کروں گا. ہمیں افسوس دوستوں اس فون نے ہمیں چھین لیا, ہمارے ماں باپ سے ہمیں چھین لیا, ہمارے بیوی بچوں سے ہمیں چھین لیا, خدمت خلق سے ہمیں چھین لیا, اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادات سے ہمیں چھین لیا, اور فون نے ہمیں اپنا بنا لیا, اپنا بنا لیا. ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کمپنی کے نوکر ہیں اور ہر وقت ہم اس کی ڈیوٹی بجا رہے ہیں. کیا عوام, کیا آواز, ہر وقت فون, ہر وقت فون, نماز سے پہلے بھی فون, نماز کے بعد بھی فون, مسجد میں جاتے جاتے بھی فون دیکھتے ہوئے جاتے ہیں, اور نکلتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے چپل جوتے بعد میں پہنتے فون پہلے نکالتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ابھی میں نے دیکھا ہو میں نے جو نماز پڑھی اللہ پاک نے کوئی ٹرانسفر کیا کہ نہیں ہمارے اکاؤنٹ میں, او ٹی پی آئی کہ نہیں, دنیا ہی میں کوئی بدلا اس کا کوئی میسج چیک کر لے, جیسے اللہ پاک میسج بھیجتے ہو کہ تم نے نماز پڑھی اتنے دیکھی گئی. تو دوستوں غفلت سے نکلیں, الول جلول پن سے نکلیں, غیر ذمہ دارانہ انداز سے نکلیں, اور ایک ذمہ دار, ایک اللہ کے وفادار, جی ایک استقامت صاحب استقامت بندہ بن کر, اللہ تعالیٰ کے صاحب استقامت بندے بن کر ہم زندگی گزارنے والے بنے. وقت پر تلاوت کریں, وقت پر درود شریف پڑھیں, وقت پر استغفار کریں, وقت پر نماز پڑھیں, نوافل کے اہتمام کے ساتھ صاف ستھرے رہیں, اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھا پہنیں, اچھی زندگی گزاریں, اچھے اعمال کریں, کچھ بھی پرہیز نہیں کریں, کچھ بھی پرہیز نہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دولت مانگتے ہوں اور ساتھ میں یہ حوصلہ بھی مانگتے ہوں کہ اللہ تھوڑی محنت میں, بلکہ آپ تو اس بات پر قادر ہیں بنا کسی مشقت اور محنت کے آپ ڈھیر سارے روزے دے دیں. میرے پیارے اللہ بلا مشقت بغیر کسی مصیبت کے ڈھیر سارا رزق عطا فرما, اور دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے بھی عطا. رزق مانگنے والے تو بہت ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے مانگنے والے بہت کم. اور جو اللہ اتنا دیتا ہے وہ اتنا سا مانگتا ہے, جی, اور وہ بھی اس لیے نہیں مانگتا کہ اس کو ضرورت ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے کسی بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور اس کے بدلے بھی اللہ پاک پھر برکت لوٹائیں گے. اور مان جائیں دوستوں پیارے اللہ کیسے ہیں, ایک تو عمل کی توفیق دیتے ہیں, ایک تو عمل کی توفیق دیتے ہیں. عمل کی توفیق کا ملنا یہ کوئی کم انعام ہے, اور اوپر سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی نے ہمیں اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلایا, حضرت کھانے کے لیے آئی, صرف مجھے ہی نہیں آپ کو بھی بلایا صاحب. یہ صرف مثال دے رہا ہوں, ہمیں آپ کو کسی نے اپنے دوست نے کھانے کے لیے بلایا اور کھانا بھی کھلایا, اکرام کیا, ادب کیا, محبت کے ساتھ استقبال کیا, کھانا کھلایا, اور چلتے ہوئے چھوٹا سا لفافہ بھی دیا کہ یہ ہدیہ قبول فرمائیں. جی, اور اب یہ چاہیے تھا کہ بھائی میں نے تمہارے لیے کھانا بنوایا, میں نے ایک کک کو ہائر کیا تھا, بلایا تھا, میں اس کی مزدوری دے کے جاؤں, اور اب یہ چاہیے تھا, لیکن نہیں, کھانا بھی کھلایا اور اوپر سے کچھ ہدیہ بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں. یہ کوئی کم دعوت ہے اللہ کی طرف سے, یہ کوئی کم انعام ہے چاہے کہ عمل کروانے کے بعد, عمل کی توفیق دینے کے بعد پھر نیکیوں کا اجر بھی دیتے ہیں, اور اس کے بدلے بڑے بڑے مغفرت کے, بخشش کے, جنت کے وعدے, وہ چیزیں ہمارا انتظار کر رہی الگ سے. ہاں میرے مولا, یہ آپ ہی کو حق ہے, یہ آپ ہی کو حق ہے. آپ کتنے پیارے حق ہیں,
اللہ نے آج تک آپ کی ویسی قدر کی نہیں جیسی کرنی چاہیے. باقی ہمیں تو اعمال کرنے کے بعد اللہ کا ڈھیر سارا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے پیارے اللہ، میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے مجھ سے پڑھوائی. اللہ میں مسجد میں نہیں آیا، آپ نے مجھے بٹھایا. اللہ میں نے تسبیح نہیں پڑھی، آپ نے مجھ سے پڑھوائی. مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ عقل فہم رکھنے والے لوگ، مجھ سے زیادہ نشید، مجھ سے زیادہ قوی دنیا ان سالوں سے بھری پڑی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گپ شپ میں لگا ہوا ہے. ایک قدم کی قدر پر مسجد ہے. ان سب نے اذان سنی تھی، ان سب نے اذان سنی تھی، لیکن اذان کے بعد بہت کم لوگوں کے قدم مسجد کی طرف اٹھے. اللہ پاک آپ نے مجھے اپنے دربار میں بلوایا. میرے پیارے اللہ، میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں؟ اللہ میرے ٹوٹے ٹوٹے شکر کو قبول کر. اور جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نعمت پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اعمال کے وجود میں آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جی تو شکر کے بارے میں ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں. اس لیے دوستو، اعمال کی توفیق ملنے کے بعد شکر کے عادی بنے تاکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ عمل کی توفیق عطا کرے. میں کہا کرتا ہوں کئی مرتبہ مثال کی آپ کے سامنے، حضرت خواجہ عبد اللہ مہاجر وقتی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی ان کے خادم کسی مرید نے لکھا، حضرت پہلے ذکر کرتا تھا بڑا لطف آیا کرتا تھا، اب ذکر کرتا ہوں تو اب لطف نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو. مزے کے بندے مت بنو، خالق کے مزے کے بندے بنو. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق تب ملتی ہے جب پھر پہلی مرتبہ اللہ کہا ہوا قبول ہو جاتا ہے. اس لیے محبتوں کے ساتھ تلاوت کریں، محبتوں کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، محبتوں کے ساتھ نماز پڑھیں، محبتوں کے ساتھ اچھے اچھے اعمال کریں. اور اعمال ہونے کے بعد اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کی طرف محول کریں. اللہ جی آپ نے یہ کام کروایا تو ہو گیا، ورنہ بہت مشکل تھا. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک کے شکر کا مزید اعمال کی توفیق عطا کرے. تو یہ سبب دوستوں یاد رہے گا. ہم لاوالی بن سے، الول نول بن سے غیر مرتب زندگی گزارنے سے نکلے اور مرتب زندگی گزاریں. وقت پر نماز، وقت پر تسبیح، وقت پر تلاوت، وقت پر خدمت خلق، وقت پر جوب، وقت پر شوق، وقت پر گھر میں آنا، بچوں کے ساتھ جی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، بچوں کا جی کتنی جو ہے کتنا پروگریس ہو رہا ہے، کتنے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر نظر رکھنا. جی پچھلے ایک دن میں جتنا پڑھا کتنے آگے بڑھے، کیا نفع کیا نقصان، کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے، یہ بچوں سے حساب کتاب ہونا چاہیے محبتوں کے ساتھ. دوستوں ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میں بھی محتاج ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دوستو پچھلی مرتبہ کی مجلس میں جو حج کے بعد پہلی مجلس تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک وظیفے کا تذکرہ کیا کر رہے ہیں. ذرا سا ہاتھ پر اپنے اندازہ فجر بعد اور مغرب بعد، ٹھیک ہے، فجر بعد اور مغرب بعد کرنا ہوتا ہے. آج کل ایسی بیماریاں سننے میں آ رہی ہیں دوستوں، اور اچانک کی طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے، اور کئی مرتبہ اچانک طبیعت خراب ہونے کے بعد دنیا سے رخصت بھی ہو رہی. یہ سب قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، اور شیطانی قوتیں بھی اپنا بھرپور وار استعمال کر رہی ہیں، بھرپور وار استعمال کر رہی ہیں. تو شیطان میرا آپ کا دشمن ہے، ازلی دشمن. اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں وہ تکلیف میں رکھے، ہمیں وہ راہ راست سے ہٹائے گا، اللہ کے راستے سے پسندیدہ راستے سے ہٹائے گا، ہمیں وہ تکلیف دے گا. تو شیطان ہمارا دشمن ہے، عملی دشمن ہے، صرف قولی نہیں عملی دشمن ہے. اور پریکٹیکلی وہ ہمارے ساتھ میں چھیڑخانی کرتا رہتا ہے. کبھی اعمال سے ہمیں بات کرتا ہے، کبھی کسی نہ کسی پریشانی مطالعہ کرتا ہے.
کبھی سحر جادو کرتب کرتا ہے، کبھی نظر بد لگاتا ہے، کبھی ہمارے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، زخموں کے ساتھ، بڑے پنچوں کے ساتھ، اور ہمارے فزیکل جسم کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ثبوت ہیں. تو شیطان دشمن ہے اور وہ اپنی دشمنی انسانوں پر ظاہر کرتا ہے اور انسانوں کو 3 طرح سے پریشان کرتا ہے. یا تو جسم کو تکلیف دے کر، جسمانی یا روحانی. جسم کو تکلیف دے کر انسان کو اپنی دشمنی کا مطلب وہ نکالتا ہے، یا روزی روٹی میں بادھا ڈالتا ہے، کاروبار میں بادھا ڈالتا ہے انسان، یا پھر اس کے تعلقات میں بادھا ڈالتا ہے. مثلاً پہلے 2 دوست بہت اچھی طرح سے ترقی کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، اور دونوں دوستوں میں دشمنی ہو گئی. 2 پارٹنر اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے تھے، پھر خیانت آگے دونوں کے دل میں اور دشمنی ہو گئی. 2 پڑوسی اچھے سے رہ رہے تھے، لیکن ان دونوں میں دشمنی ہو گئی. ماموں بھانجے، چچا بھتیجے محبت سے رہ رہے تھے، لیکن اس میں نفرت ہو گئی. میاں بیوی محبت سے وقت گزار رہے تھے، اب میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو کئی مرتبہ تعلقات خراب کر کے یہ اپنی دشمنی نکالتا ہے. تو ہماری تکلیفیں چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو، یا روزی روٹی کی تکلیف یا تعلقات کی تکلیف، تینوں کے لیے ایک وظیفہ انتہائی یکسیر ہے، اور وہ یہ کہ فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اول آپ نے درود شریف پڑھیں بسم اللہ کر کے، تو اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ کے ساتھ آگے کی چیزیں پڑھنی ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی، قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ 3 کل پڑھ لیں. پھر ایک صدر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. جب اصرف عنا پر آئیں تو اپنی تکلیف، چاہے وہ تکلیف جسم کی ہو، بیماری ہو، فزیکل بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، یا کاروباری میں تکلیف ہو، یا تعلقات کی تکلیف ہو، جو بھی تکلیف اپنی ہو یا نیئر ڈیئر کی ہو، یعنی بچوں کی ہو، بیوی کی ہو، بھائی بہنوں کی ہو، یا کسی دوست احباب کی ہو، یہ پوری امت کا تصور کر لیں. اصرف عنا شر کل جبار عنید. تو اصرف عنا پہ تکلیفوں کا تصور کر کے پھر آگے بڑھیں شر کل جبار عنید، اور آخر میں پھر تشریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں. اور دم کرنے کا طریقہ یہ کہ دم کرتے ہوئے ہلکے سے چھوٹ کے ذرات بھی منہ سے آئے، مثلاً چھوٹ اس طرح سے کریں. اور یہ کرنے کے بعد پیچھے سے لے کر پیشانی کے بالوں تک، اور پھر آگے چہرہ اچھی طرح سے مل لیں. پھر دائیں بغل کے نیچے سے ہاتھ لائیں آگے تک، اور اوپر سے اس طرح سے کھڑے جیسے کوئی چیز کھڑ رہے. ٹھیک اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے ہاتھ لائیں یہاں تک، اور اس طرح سے کھڑے. ٹھیک آگے سینے کا ہاتھ پھیریں یہاں تک لائیں، اور پھر دونوں موڑوں پر ہاتھ لائیں، کمر پہ جہاں تک پہنچ سکے ہاتھ پھیلا لیں. اس کے بعد آرام سے لے کر دونوں ہاتھوں کو ایسے ہی اوپر نیچے پھیرتے پھیرتے یہاں تک لائیں. ایسے ہی بائیں ہاتھ یہاں سے لائیں اور پیر کے اوپر اور نیچے ہاتھ لاتے ہوئے پنجے تک پہنچے. سمجھ گئے دوستوں؟ یہ فجر کی بات کرو گے تو دن بھر مغرب تک اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہو، اور ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے حفاظت کرنا. اور مغرب بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری رات کی حفاظت فرمائے. اور دوستوں جتنا سنتوں کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ ان معلومات سے اتنی حفاظت فرمائے. جو مومن بندہ سنتوں کا متبع ہوتا ہے وہ شیاطین اور جنات پہ بھاری پڑتا ہے. ایک مرتبہ ایک وہ شیطان جو کسی مومن کے ساتھ رہتا تھا اور ایک وہ شیطان جو کسی کافر مشرک کے ساتھ، دونوں جمع ہوئے. جو کافر مشرک کے ساتھ رہتا وہ کرڑا تھا، اور جو مومن کے ساتھ رہتا وہ پتلا دبلا. تو کرڑے نے سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پتلے دبلے ہوتے؟ کیا کروں جس کے ساتھ رہتا ہوں اس کو رہتے کام کرتا ہوں، ہر وقت اعوذ باللہ، ہر وقت بسم اللہ، ہر وقت سنت کی اتباع. لہٰذا مجھے تو نہ کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ملتا نہ پینے میں تو جو ہے گڑا جا رہا ہوں، مرا جا رہا ہوں اور پگھلتا جا رہا ہوں. معلوم سنتوں کو جو اہتمام کرتا ہے، بسم اللہ کا جو اہتمام کرتا ہے، جی موقع موقع کی سنت کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو شیطان اس پر اس کو بھاری کر دیتے، یہ حاوی ہو جاتا ہے، اس پر یہ غالب ہو جاتا ہے. سنتوں کا اہتمام.
جو بندہ رات کا دروازہ بند کرے بسم اللہ کہہ کر تو شیطان باہر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے نہ مجھے اس گھر میں کھانے کا موقع ملا اور نہ مجھے رات بتانے کا موقع ملا. اور جو بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کرتا ہے شیطان اندر شریک ہو جاتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے. جو گھر میں بچہ مہینوں کا رکھا رہتا ہے وہ کھانے میں شریک ہوتا ہے تو جس کو بھی برکت آتی ہے. اور اس کے علاوہ میاں بیوی کی جو تنہائی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شریک ہوتا ہے. اور اس رات میں جو اللہ پاک اولاد مقدر فرمائیں پھر شیطانی اس کے اندر اثرات زندگی بدلے. اللہ حفاظت کرو. میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں لقط المرجان فی احکام الجان, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں ایک عجیب بات پڑھی کہ ہجڑا جو ہوتا ہے شیمن جس کو کہتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتا ہے. کہا کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی ملاقات ان حالات میں کرتا ہے جن حالات میں بیوی کے قریب نہیں ہونا چاہیے, یعنی عذر کے دن ہوتے ہیں, ناپاکی کے دن ہوتے ہیں, ان حالات میں ان دنوں کے اندر جب مرد عورت کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور اس نطفے سے جو بچہ ٹھہرتا ہے وہ ہجڑا بنتا ہے. اب آج کل نوجوانوں کا حال دیکھیے, یوٹیوب پر دنیا بھر کی تماشے دیکھتا ہے, دنیا بھر کی فلمیں دیکھتا ہے اور اس کے جب جذبات بنتے ہیں تو پھر آندھی اندھیرا ایک ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کا بھی شعور نہیں رہتا ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے اپنی بیوی سے قرب حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ حرام ہے منع ہے. وہ ہر ساری حدود کو پلنگ دیتا ہے. اور پھر اگر کوئی ایسی اولاد آئی جو کوئی ایسی بدصورت ہوئی یا یہ کوئی اس طرح کی ہوئی تو پھر بتائیے زندگی میں رونا رہے گا پھر. اللہ سب کی حفاظت کرے. اس لیے دوستوں جتنا سنتوں کا اہتمام کریں گے, جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے انجام دینے کا سنت طریقہ معلوم کریں. علماء مفتیان کرام تلاش کر کے بتائیں گے آپ اس طریقے سے اس کام کو انجام دیں. اس لیے کہ کام کے انجام دینے کا جو طریقہ محبوب نے بیان فرمایا ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. چپل پہنے سنت کے مطابق, دائیں پیر میں پہلے بائیں میں بعد میں, جب تک چپل پیروں میں رہیں گی اتباع سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے. تیل لگانا ہے, بائیں ہاتھ میں تیل لیں, شہادت کی انگلی سے پہلے دائیں ابرو پہ لگائیں, پھر بائیں ابرو پہ پاؤں پر لگائیں. اس کے بعد پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ پلکوں پر دائیں پلک پہ لگائیں. لیکن چونکہ آج کل کے ریفائنڈ تیل ہوتے ہیں اس میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ چرچراتا ہے, آنکھوں میں لگتا ہے. یہ بہت سے لوگ چشمے پہنتے ہیں تو پلکیں جب اس سے تیل والی لگتی ہیں تو صفائی کی دشواری آتی ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد دائیں طرف پھر بائیں طرف اور سر میں لگائیں. جب تک سر میں تیل سنت کے مطابق تیل لگانے کا چکراہٹ پر رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اثر ملتا رہے گا. کرتا پاجامہ پہننا ہے, دائیں میں پہلے پہنے بائیں میں بعد میں, جب تک یہ کرتا پاجامہ جسم پر رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اثر ملتا رہے گا. اگر دوستوں صبح سے شام تک ہم غور کریں کہ ہم کتنے کام کرتے ہیں تو مشکل سے 7-8 کام. سب سے پہلے اٹھتے ہیں نیند میں, اب اٹھنے کے بعد سب اللہ کے فضلوں سب سے پہلا عمل کیا کرتے ہیں, اس کے بعد واش روم میں جاتے ہیں. واش روم میں کیسے جاتے ہیں, واش روم سے نکلتے ہیں کیسے نکلا کرتے ہیں, پھر وضو فرماتے ہیں کیسے وضو فرماتے ہیں, پھر گھر سے نکل کر مسجد میں جاتے تھے تو کیسے نکلتے تھے, مسجد میں کیسے انٹر ہوتے تھے, پھر نماز پڑھ کے مسجد سے کیسے نکلتے تھے, گھر میں کیسے انٹر ہوتے تھے, پھر کچھ کھانے پینے کا وقت ہوتا تو کیسے کھاتے پیتے, پھر اپنے کام کاج میں لیتے تھے. بس یہ 7-8 کام ہیں جو ہر بندہ ہر روز کرتا ہے, بار بار کرتا ہے. بس ان کاموں کے کرنے کا سنت طریقہ معلوم کر لیں, انشاءاللہ پوری زندگی سنت کا ہے. بہت ساری سنت وہ ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ اس پر عمل کا موقع آتا ہے. مثلا جمعہ کے دن ہے, جمعہ کے دن کی سنت ناخن کاٹنا, مسواک کرنا, غسل کرنا, جی خوشبو لگانا, یہ جمعہ کے دن کی سنت ہے تو اس کا جمعہ کے دن عمل کرنا ہے. کچھ سنت وہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ, مثلا عیدین کی سنت, عید کے دن کی سنت سال میں ایک مرتبہ اس کا عمل کرنا. تو روز مطلب نہیں سنتوں کا عمل نہیں کرنا ہوتا, اور روٹین کے روزانہ کی کام, چپل نکالنا اور پہننا, کپڑے نکالنا پہننا, گھر میں جانا اور باہر آنا, کھانا پینا اور استنجا کھانے جانا, اور استنجا کھانے سے باہر آنا, رجوع کر کے مسجد میں جانا, مسجد سے باہر نکلنا, کاروبار پہ جانا اور پھر گھر جانا. یہی بار بار اسی کو ریپیٹ کرنا, بس اسی کے نام تو پھر زندگی ہے.
اور اس زندگی کو اتنے سے زندگی کے کاموں کو سنت کے مطابق انجام دیں تو زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا لوگ آ جائے عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ